صاحب ایک اور چیز جو زیر بحث رہتی ہے ان دنوں وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ تو ایک نور تھے، وہ ہم اپنے آپ سے کیسے ان کو ملا سکتے ہیں؟ تو ایک عام آدمی اس سوال کا جواب اللہ کی کتاب میں اگر جا کے دریافت کرنا چاہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے تو ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں تو انسانوں کی طرف انسان بھیجے ہیں، فرشتوں کی طرف فرشتے بھیجے ہیں، اور اسی طریقے سے جنوں کی طرف جن بھیجے ہیں۔ یعنی اگر کسی قوم کی طرف کوئی پیغامبری کرنی ہے تو اسی کے ذریعے سے کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ یہ بات بتائی، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یہ تمہاری طرح کا مطلب مرتبے میں تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ بشریت کے لحاظ سے، یعنی جیسے ہم انسان ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ انسانوں میں سے یہ شرف بخشا گیا بہت سے لوگوں کو کہ انہیں اللہ نے نبوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، مسیح علیہ السلام بھی انسان تھے۔ ساری لڑائی یہی ہے۔ مسیح علیہ السلام کو جب مسیحیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو قرآن نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں ہی کی حیثیت سے پیغمبروں کو پیش کیا گیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہماری طرح، تو ہم تو سب ایک دوسرے کی طرح نہیں ہیں۔ کسی کو کوئی فضیلتیں حاصل ہیں، کسی کو کوئی صلاحیتیں حاصل ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بہت قابل رشک ہو جاتی ہیں۔ یہ سب خصائص ہیں، اوصاف ہیں، لیکن ہم سب انسان ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کے لیے باعث شرف ہوئے۔ آپ انسانیت کا کہ گل سرسبد ہیں، تو آپ انسان کی حیثیت سے پیغمبر بنائے گئے، اور آپ کا اصل شرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اور اب قیامت تک کے لیے آپ ہی دین کا ماخذ ہیں۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کے لیے بیان کی گئی۔